اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا کا فرمان ہمارا ایمان ہے۔ حضور کے فرمان کو ادھر سے سن کے ادھر سے جو نکال دے وہ تو مومن ہے، اسے دل میں لے جانا۔ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اس کے اعمال اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح خشک لکڑ کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنا نیک اعمال کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ نیت کریں اللہ تو پچھلے ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد ہم مسجد کی بے ادبی نہیں کریں گے، مسجد کا احترام کریں گے۔ کوئی جتنے بھی لوگ آئے ہو سب سے میری گزارش ہے اعمال کی فکر کریں، جب بھی مسجد میں آئیں تو فقط اللہ رسول کی بات کریں، کوئی دنیا کی بات نہ کریں۔ مسجد میں آہستہ چلے، صف بندی میں بیٹھے، دایاں قدم اندر رکھیں، دعا پڑھیں، گھر سے وضو کر کے آئیں اور پاک صاف ہو کے خوشبو لگا کے آئیں، مسواک کر کے آئیں، اور اس کے بعد وہ غلطی جو ہم سب کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں، مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں۔ یہ وہ نقطۂ عروج ہے میری گفتگو کا جس پر میں نے بات ختم کر دینی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کل اوقات میں دو وقت بڑے خوبصورت ہیں۔ یار کتنے خوبصورت ہوں گے وہ وقت جن کو امام الانبیاء خوبصورت کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے کل اوقات میں دو وقت بڑے خوبصورت ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ دو وقت کون سے ہیں؟ فرمایا ایک وقت وہ جو مسجد میں گزر جائے اور دوسرا وقت وہ جو ماں باپ کے ساتھ گزر جائے۔ جو تمہارا ٹائم، جو تمہارا وقت ماں باپ کی خدمت میں، ماں باپ کی صحبت میں، ماں باپ کے زیر سایہ گزرتا ہے، آقا فرماتے اس وقت جیسا وقت ہی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا وہ وقت جو تمہارا مسجد میں گزرتا ہے وہ وقت بھی بڑا سہانا وقت ہے، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ بندہ مومن کا مسجد کے ساتھ ویسا ہی تعلق ہے جیسا مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے، کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے الگ کر دو تو پھر چین رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے کہ کب وہ کھڑی آئے میں پانی میں پہنچوں، تو بندہ مومن بھی تڑپتا رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، کب کھڑی آئے کہ میں اللہ کے گھر میں پہنچوں، مسجد میں پہنچوں۔ اگر آپ کے دل میں مسجد کے لیے ایسی تڑپ رہتی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ ایمان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ وہ مسجد کے لیے بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ مومن کی مثال مسجد کے ساتھ ایسے ہے جیسے مچھلی کی پانی کے ساتھ، اور منافق کی مثال مسجد کے ساتھ ایسے ہے جیسے پرندہ بند پنجرے میں ہوتا ہے کہ کب اس کا دروازہ کھلے اور میں اڑ جاؤں۔ اس طرح منافق مسجد سے تنگ دل رہتا ہے اور مومن مسجد میں خوش دل رہتا ہے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارا مسجد سے تعلق ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مسجد میں آتے جاتے رہنا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مساجد کے ستون ہوتے ہیں، مساجد کی میخیں ہوتی ہیں، مساجد کے قل ہوتے ہیں، مسجدوں کے تھم ہوتے ہیں، یعنی ان کو مسجدوں میں ہی ملا جا سکتا ہے۔ مولا علی کے بارے میں مشہور ہے، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت علی پاک آپ کو ملنا ہو تو کہاں ملے؟ فرمایا میرے دو ایڈریس ہیں، دو ایڈریس ہے، دن کے وقت میدان جہاد میں ملوں گا، رات کو مسجد میں ملوں گا۔ تو مسجد مومن کا ایڈریس ہونا چاہیے، مسجد مومن کی جان ہونی چاہیے، مسجد کا تعلق ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ نے مسجد میں آتے جاتے رہنا ہے اور ساری زندگی یہ تعلق قائم رکھنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ مسجد کے آداب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جلدی میں۔ مسجد کے آداب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اعمال، وہ کام جن کے کرنے سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایسے کام جن کے کرنے سے انسان کی جمع پونجی جو پیچھے زندگی کا کھاتا ہوتا ہے نا،
جمع پونجی ساری برباد ہو جاتی ہے. ایسے کام جن کے ساتھ بندے کی کمائی غارت ہو جاتی ہے، بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ان کاموں میں جن کاموں کے کرنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، ان کاموں میں ایک کام مسجد کی بے ادبی بھی ہے. اللہ کے گھر کی توہین، اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو گئی تو زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے. ہم چونکہ مسجد میں شوق سے آتے ہیں، ذوق سے آتے ہیں، اس لیے ہمیں مسجد کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے. نوٹ فرما لیں مسجد کے آداب کیا ہے. مسجد کے بچے ہیں تب بھی نوٹ کر لیں، بزرگ ہیں تب بھی نوٹ کر لیں، میں بھی نوٹ کر رہا ہوں. خود سب سے زیادہ مسجد کے آداب مجھ پر ہے. جو سب سے زیادہ مسجد میں وقت گزارتا ہے اس پر سب سے زیادہ مسجد کا حق ہے. آپ سب حضرات پر مسجد کے آداب لازمی ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، ہم کمانے آتے ہیں نیکیاں، نہ کہ جو کمائی ہوئی ہے ان کو ضائع کرنے آتے ہیں. اس لیے خیال رکھیں ان آداب کا. مسجد کا پہلا آداب یہ ہے، جب آپ مسجد میں آنے کے لیے گھر سے نکلیں تو باوضو ہو جائیں. مسجد کا پہلا آداب ہے، جب آپ گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں. یہ مسجد کا پہلا ادب ہے. ہاں کوئی عذر پیش آ گیا، مسجد کے لیے آپ آئے ہیں، وضو نہیں کر سکے تو مساجد میں وضو کا انتظام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انتظام نہیں ہے، اس لیے نہیں میں کہہ رہا، انتظام ہے، آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں. جب مسجد کے لیے نکلے تو باوضو ہو کر نکلے. پہلا ادب مسواک کر کے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبو والا منہ لے کر اللہ کے گھر میں نہ آیا کرو. تمہارے اس منہ کی جو سمیل ہے نا، بدبو ہے، کہ تمہارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ خدا کے فرشتوں کو بھی اذیت دیتی ہے، مسجد کو اذیت ہوتی ہے. تو جب گھر سے نکلے، سحری کر کے نکلے تو باوضو ہو کر نکلے، مسواک کر کے نکلے، اپنے منہ کی جو بو ہے اسے زائل کر کے نکلے، اور اس کے بعد معطر خوشبو لگا کر نکلے، سر پہ پگڑی، امامہ یا ٹوپی سجا کر نکلے. دور سے دیکھنے والے کو پتا چلے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا. کوئی اہتمام تو ہونا چاہیے نا، پتا چلے، نشانی پتا چلے کہ بندہ اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے جا. اچھا، اس طرح باادب آپ باوضو اور سر ڈھانپ کے نکلے مسجد کے لیے، مسواک کر کے نکلے. یہ تقریباً پہلا ادب ہی سمجھ لیں اس کو. دوسرا ادب کیا ہے، جب آپ مسجد کے پاس پہنچ گئے، مسجد میں داخل ہونے لگے تو آپ دونوں جوتے اتار دیں اور جوتوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں. دونوں جوتوں سے پاؤں نکال کے جوتوں پر کھڑے ہو جائیں. اور اب آپ نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھنا ہے. جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے کون سا پاؤں رکھو؟ مسجد میں رکھیں، دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں. اور پھر کیا پڑھیں؟ یہ دعا پڑھیں. میں آپ کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں اونچی آواز میں، میرے ساتھ آپ دہرا لیں تاکہ ہمیں وہ یاد ہو جائے. جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں مسجد میں رکھنا ہے اور کہنا ہے بسم اللہ. کہیے بسم اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے پاک نام سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. یہ دعا پڑھ کے مسجد میں آپ نے داخل ہونا ہے. داخل ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ وقت کون سا ہے. اگر مطلوب وقت نہیں ہے تو فوراً 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں. یہ مسجد کا حق ہے. 2 رکعت نفل ادا کریں. پھر مسجد میں آپ اگر دیکھیں کہ نوافل کی ادائیگی کا وقت نہیں ہے تو بیٹھ کے کوئی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ مسجد کا حق ہے. یہ مسجد میں آتے ساتھ ہی آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں. کوئی بندہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں آپ کی طرف متوجہ ہے اگر، تو آپ اتنی آواز میں السلام علیکم کہیں کہ جو بندہ آپ کی طرف متوجہ ہے اسی تک آپ کی آواز جائے. جو قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس تک آپ کی آواز نہ جائے. اور اگر آپ دیکھیں کہ سارے لوگ مصروف ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، پھر آپ السلام علیکم
مسجد میں داخل ہونے کے بعد سلام نہ کریں. اگر کوئی متوجہ ہے تو پھر سلام کر سکتے ہیں, اگر نہیں تو ان کو اپنا کام کر دیتے. آپ فوراً آئے, مسجد کا حق ادا کریں اور آپ یہ اللہ کی عبادت اور بندگی شروع کر دیں. اچھا, یہ مسجد کے آداب ہو گئے. پھر آپ جب آئیں گے تو صف بندی ضروری ہے. جب بھی آپ آئے تو بکھر کر نہ بیٹھے, دائیں بائیں نہ بیٹھے, صف بندی میں بیٹھے. پہلے اگلی صف میں بیٹھے, امام کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے صف. امام کے پیچھے بندہ کھڑا ہوگا, پھر بعد میں آنے والا اس کی دائیں طرف, پھر بائیں طرف, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف. اس طرح صف بندی میں ہم نے جب بھی آنا ہے تو بیٹھنا ہے. تقریباً 30 سال تو مجھے بھی ہو گئے. ہر سال رمضان کی پہلی نماز پڑھانے میں آتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ صف بنا کر بیٹھے, لیکن آپ اگلے سال پھر بھول جاتے ہیں. میں پھر یاد دلاتا ہوں, میری تو ضروری ہے نا, ہمیں تو یاد دلاتے رہنا ہے. مسجد میں جب بھی آئیں تو صف بندی میں بیٹھے, بکھر بکھر کر نہ بیٹھے. یہ مسجد کے آداب میں سے ہے. اور اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے مسجد کو جس سے تکلیف ہوتی ہے, مسجد میں تیز چلنا, دوڑ کر چلنا, اس طرح چلنا کہ آپ کے قدموں کی آہٹ آواز پیدا ہوئے. اس سے مسجد کو اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہاری تکبیر اولا چھوٹتی ہے تو چھوٹے, جبکہ تکبیر اولا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دیکھو حضور کیا فرماتے ہیں, تمہاری تکبیر اولا چھوٹتی ہے تو چھوٹے, پہلی رکعت جاتی ہے تو جائے, پر خبردار مسجد میں دوڑنا نہیں ہے. مسجد میں تیز نہیں چلنا ہے کہ میں دوڑ کر جاؤں تو رکعت پکڑ لوں, تکبیر اولا پکڑ لوں. آقا فرماتے اس کا ثواب نہیں ہے, تو نے اللہ کے گھر کو اذیت کی ہے. تو مسجد میں جب آنا ہے تو ہم نے آرام سے چلنا ہے, دھیرے چلنا ہے, ڈر ڈر کے, خوف سے. مولا علی مسجد کے گیٹ پر آتے تھے نا تو چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا. کسی نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا, آپ شیر خدا ہے؟ فرمایا ہاں خدا کا تو شیر ہوں, لیکن اب جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے رب العالمین کی عدالت میں جا رہا ہوں, کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے میرے سے. شیر خدا جیسے لوگ ڈرے, اور ہم جناب ہاتھ باندھ کے اللہ کے گھر میں آ رہے ہوتے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے اور مسجد میں پیر چل کر بھی ہو رہی. یہ کیا ہے؟ اس کا گھر ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر, احکم الحاکمین رب العالمین کا گھر. اتنا ہی کافی نہیں کہ یہ بیت اللہ ہے, خانہ خدا ہے, اللہ کا گھر ہے. اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ڈر جانا چاہیے. تو اس لیے جب مسجد میں آئے گردن جھکا کے, ڈرتے ہوئے, خوف سے آئے کہ یہ نماز ضائع نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے. مسجد میں آہستہ چلے, صف بندی میں بیٹھے, دایاں قدم اندر رکھیں, دعا پڑھیں, گھر سے وضو کر کے آئیں اور پاک صاف ہو کے آئیں, خوشبو لگا کے آئیں, مسواک کر کے آئیں. اور اس کے بعد وہ غلطی جو ہم سب کرتے ہیں, وہ غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں, مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں. یہ وہ نقطۂ عروج ہے میری گفتگو کا جس پر میں نے بات ختم کر دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اور میرے آقا کا فرمان ہمارا ایمان ہے. حضور کے فرمان کو ادھر سے سن کے ادھر سے جو نکال دے وہ تو مومن ہے. اسے دل میں لگا دے, یہ مولوی کی بات نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے آقا فرمان ہے, جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اس کے اعمال اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح خشک لکڑ کو آگ کھا جاتی ہے, اسی طرح مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنا نیک اعمال کو کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. نیت کریں اللہ کو پچھلے ہمیں معاف کر دے, آج کے بعد ہم مسجد کی بے ادبی نہیں کریں گے, مسجد کا احترام کریں گے. کوئی جتنے بھی لوگ آئے ہو سب سے میری گزارش ہے, اعمال کی فکر کریں. جب بھی مسجد میں آئیں تو فقط اللہ رسول کی بات کریں, کوئی دنیا کی بات نہ کریں. حضرت عمر کے دور میں مسجد سے ہٹ کر قریب ایک چبوترا بنا دیا گیا. کوئی آپ سے دنیا کی بات کرنا چاہتا, فرماتے خاموش ادھر چلو. مسجد سے باہر اس چبوترے پر بھیجتے, اشارہ کرتے وہاں جاؤ, وہاں جا کر اس کی بات سنتے اور دنیا کی بات کرتے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں آ کر اپنی بات نہیں ہونی, اللہ کی بات ہونی. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. میرے بابے, میرے بزرگ ان کی خدمت میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ بزرگ لوگ ہیں, ان کو سب یاد نہیں رہتا, پھر یاد کروا رہا ہوں.
भाइयों, तुम्हारी जिंदगी के 70 साल की कमाई है, 60 साल की कमाई है, नौजवान की 20 साल की है, 15 साल की है, बच्चों की 10 और 8 साल की कमाई है। सबसे बड़ी कमाई तुम्हारी है, तुम्हें फिक्र करना है, तुमने अपनी कमाई नहीं लुटानी है। इसलिए मेरे बुजुर्ग जब मस्जिद में आए, आवाज को धीमा रखें, आवाज आस्था रखें, दुनिया की गुफ्तगू ना करें, कोई गैर जरूरी गुफ्तगू दुनिया की मस्जिद में ना करें, इससे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको मस्जिद की सच्ची पक्की अकीदत, मोहब्बत, मस्जिद का ताल्लुक नसीब करे, मस्जिद का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला।